آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو برصغیر میں بہت سے لوگوں کے لیے گہری مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ شب برات۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس شاہد سلفی کی ایک تحریر ہے اور اس میں اس رات کی حقیقت، اس کے نام اور اس سے جڑی رسومات کا ایک بہت گہرا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں زبان، تاریخ، مذہبی نصوص اور ثقافت کے کئی پہلو آپس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ گتھم گتھا ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد کوئی فیصلہ سنانا نہیں، بلکہ اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ شب برات کا لفظی مطلب کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے، اور یہ ساری عبادات اور عقائد جو ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ جی آئیے اس معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ضرور۔ تو پھر اس کے نام سے شروع کرتے ہیں، شب برات۔ جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خاص تقدس کا تصور آتا ہے، لیکن یہ الفاظ آئے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ دونوں الفاظ عربی نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ فارسی زبان کے ہیں۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، چھٹکارا یا رہائی کا پروانہ۔ اوہ، تو مطلب نجات کی رات؟ بالکل، اس کا لغوی معنی ہوا نجات کی رات۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح، یہ نام نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں۔ ایک منٹ، یہ تو میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ یہ نام فارسی ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق عربی سے ہوگا۔ جی، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ یہ نام بعد میں خاص طور پر برصغیر اور ایران کے علاقوں میں اس تصور کی بنیاد پر مشہور ہوا کہ اس رات گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ماخذ میں اٹھایا گیا ہے کہ لوگ فارسی لفظ برات کو عربی لفظ برات سے ملا دیتے ہیں۔ یہ تو سننے میں تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہیں سے اکثر غلط فہمی کی بنیاد پڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ عربی لفظ براءتن، جو آپ کو قرآن میں سورۃ التوبہ کے بالکل شروع میں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے بیزاری کا اعلان یا لا تعلقی۔ صحیح۔ جبکہ پارسی برات کا مطلب ہے آزادی کی سند یا خلاصی نامہ۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی لسانی تعلق نہیں ہے۔ رکیے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک فارسی لفظ کو زبردستی ایک عربی لفظ سے جوڑ کر بالکل الٹا مطلب نکالا گیا، اور یہ بات سوشل میڈیا پر پھیل گئی کہ شب برات کا مطلب بیزاری کی رات ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ ماخذ کے مطابق یہ بات کسی علمی کتاب سے نہیں آئی، بلکہ سوشل میڈیا پر ایک طنز کے طور پر شروع ہوئی، جو اب ایک سنگین غلط فہمی بن چکی ہے۔ یہ تو زبان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ اسے آپ علمی بددیانتی کہہ سکتی ہیں۔ سیدھی زبان میں کہیں تو یہ جان بوجھ کر یا نادانستگی میں دو الگ الگ زبانوں کے الفاظ کو گڈمٹ کرنا ہے تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کیا جا سکے۔ خیر، تو نام کی حقیقت تو واضح ہو گئی کہ یہ ایک ثقافتی اصطلاح ہے، شرعی نہیں۔ یہیں سے میرا اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر نام قرآن میں نہیں تو کیا اس رات کا تصور وہاں موجود ہے؟ اکثر سورہ الدخان کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک بابرکت رات ہے۔ جی، آپ سورۃ الدخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ جی، یہی آیت اس ساری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ کیا یہ 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے؟ تو اس پر اسلامی اسکالرز اور مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کیا اس پر کوئی اختلاف ہے یا اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ اس معاملے میں حیرت انگیز طور پر تقریباً تمام بڑے اور مستند مفسرین جیسے امام ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی، اچھا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات۔ اور وہ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل خود قرآن ہی فراہم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قرآن ایک جامع کتاب ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں۔ ایک جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ صحیح۔ دوسری جگہ
سورۃ القدر میں اور بھی واضح طور پر کہا گیا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ٹھیک۔ جب آپ ان تینوں آیات کو ایک ساتھ رکھتی ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور ایک بابرکت رات میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بابرکت رات رمضان میں ہی آتی ہے اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آدھا قرآن شعبان میں نازل ہوا اور باقی رمضان میں؟ ماخذ کے مطابق یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی اصل قرآن، حدیث یا ائمہ تفسیر کے اقوال میں نہیں ملتی۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بابرکت رات میں نازل ہوا اور وہ رات بالاتفاق لیلۃ القدر تھی۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ مطلب قرآن میں جس بابرکت رات کا ذکر ہے وہ رمضان میں ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں نہیں تو کیا ہوا؟ اس رات کی فضیلت تو احادیث سے ثابت ہے۔ جی، یہ اگلا اہم پڑاؤ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث نمبر 739 سب سے زیادہ پیش کی جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، مطلب لاتعداد لوگوں کی بخشش۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے؟ یہی اصل نقطہ ہے۔ خود امام ترمذی جو اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں، وہ اسے نقل کرنے کے فوراً بعد اپنے استاد امام بخاری کا قول نقل کرتی ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یعنی اس کی سند کمزور ہے؟ جی۔ ایک سیکنڈ، سند کمزور ہے یا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ایک عام سننے والے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایسا ہے جیسے کوئی افواہ ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ اصل بات کس نے کہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے۔ علم حدیث ایک بہت ہی باریک سائنس ہے۔ اس میں ہر بات کہنے والے یعنی راوی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی وقفے کے قابل اعتبار لوگوں کے ذریعے پہنچنا ضروری ہے۔ عطا کہتے ہیں تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات واقعی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اچھا۔ اس خاص حدیث کی سند میں 2 جگہ پر یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے ایک راوی حجاج بن ارطح کو حدیث کے ماہرین نے سخت ضعیف قرار دیا ہے، یعنی ان کی یادداشت یا دیانت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ایک ایسی روایت جسے خود امام ترمذی جیسے بڑے محدث نے نقل کرتے ہی کمزور قرار دے دیا۔ جی، وہ کروڑوں لوگوں کے لیے ایک سالانہ تہوار کی بنیاد بن گئی۔ یہ تو اس بات کی بھی مثال ہے کہ معلومات کیسے وقت کے ساتھ اپنی اصل سے بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بالکل، اور یہی اس تحریر کا مرکزی خیال ہے کہ کیسے ایک کمزور علمی بنیاد پر ثقافت اور رسومات کی ایک پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ حدیثی اصولوں کے مطابق اتنی کمزور روایت کی بنیاد پر کوئی خاص نماز، روزہ، قبرستان جانا یا حلوہ بنانے جیسی رسومات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اگر یہ عبادات اور رسومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھیں تو ان کا تاریخی آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ماخذ اس کی تاریخی جڑوں کو 2 صدی ہجری تک لے جاتا ہے۔ اس کی ابتدا شام کے علاقے میں کچھ تابعین یعنی صحابہ کے شاگردوں سے ہوئی۔ اچھا۔ وہ لوگ انفرادی طور پر اس رات عبادت کرتے تھے، لیکن اسے کوئی اجتماعی تہوار نہیں بناتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی وقت حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء نے اس عمل کو ناپسند کیا اور اسے دین میں ایک نئی چیز یعنی بدعت قرار دیا۔ امام مالک نے تو واضح طور پر کہا کہ انہوں نے مدینہ میں ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی۔ اچھا، تو یہ ایک انفرادی عمل سے ایک اجتماعی رسم کیسے بن گئی؟ یہ تبدیلی 3 اور 4 صدی ہجری میں آئی، جب کچھ واعظوں اور قصہ گو حضرات نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسی ہی ضعیف روایات کا سہارا لینا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مخصوص نمازیں، دعائیں اور فضائل گھڑ لیے۔ اور حلوے کا کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک حلوے اور مٹھائی کا تعلق ہے، یہ تو اور بھی بات کی پیداوار ہے۔
یہ رسم خاص طور پر بر صغیر میں 6 سے 8ویں صدی کے درمیان مقامی اور صوفیانہ ثقافت کے زیر اثر شروع ہوئی، جس کا عرب دنیا میں دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا۔ تو جیسے جیسے قصہ گو لوگ اس میں شامل ہوئے، یقیناً کہانیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہوں گی۔ بالکل۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت اویس کرنی کا اپنے دانت توڑنے کا سنایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ قصہ مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ کسی بھی معتبر حدیث یا تاریخ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کچھ بھی نہیں؟ جی نہیں، یہ صرف ایک جذباتی حکایت ہے جس کی کوئی سند نہیں۔ اور اس میں ایک واضح تاریخی غلطی بھی ہے نا؟ جی بالکل۔ جنگ احد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، شعبان میں نہیں۔ اچھا۔ تو اس جذباتی قصے کو 14 شعبان سے جوڑنا تاریخی طور پر بھی غلط اور ایک بے بنیاد بات ہے۔ یہ اویس کرنی والی کہانی تو تقریباً ہر جگہ سنائی جاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں کچھ کہانیاں، چاہے وہ بے بنیادی کیوں نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری جگہ بنا لیتی ہیں۔ شاید اس میں محبت اور قربانی کا جو جذباتی پہلو ہے، وہ لوگوں کو تحقیق سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ انسان فطری طور پر کہانیوں اور جذباتی بیانیوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تحقیق اور سند کی پڑتال ایک خشک اور محنت طلب کام ہے، جبکہ ایک دل گداز کہانی فوراً اثر کرتی ہے۔ جی۔ اسی طرح ایک اور بہت عام عقیدہ ہے کہ اس رات مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن اس عقیدے کی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں نفی کرتا ہے۔ واقعی؟ جی، سورۃ المومنون کی آیت 100 میں مرنے والوں کے حال کے بارے میں صاف کہا گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، اور ان یعنی مرنے والوں کے آگے اس دن تک ایک پردہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا پردہ ہے؟ برزخ ایک ایسی آڑ یا رکاوٹ ہے جسے مرنے کے بعد کوئی روح پار کر کے واپس دنیا میں نہیں آ سکتی جب تک کہ قیامت کا دن نہ آ جائے۔ یعنی یہ ایک یک طرفہ راستہ ہے؟ بالکل، یہ ایک یک طرفہ راستہ ہے۔ تو روحوں کی واپسی کا عقیدہ قرآن کی اس واضح آیت سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی بعد میں قصہ گو لوگوں نے ہی پھیلایا۔ اچھا، تو پھر سورۃ الدخان کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فیہا یفرقو کل امر حکیم، یعنی اسی رات ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر کے فیصلے ہیں۔ جی، زندگی موت کا لکھا جانا، اعمال کا حساب کتاب۔ بالکل۔ یہی اس ساری غلط فہمی کی جڑ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، تمام مفسرین کے مطابق یہ آیت اور یہ پوری سورت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، شعبان کی رات کے بارے میں نہیں۔ تو پھر اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ حکمت والے معاملے طے ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب یا روحوں کی آمد نہیں ہے۔ اسے قیامت کے حساب کتاب سے نہ ملایا جائے۔ یہ ایک طرح کا سالانہ ایڈمنسٹریٹو ڈگری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی کمپنی کا CEO سال کے شروع میں تمام ڈپارٹمنٹس کو ان کے سالانہ بجٹ اور اہداف کی تفصیلات دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی سزا یا جزا کا دن نہیں، بلکہ اگلے سال کے لیے کام کی تقسیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں آنے والے سال کے لیے کائنات کے انتظامی اور تدبیری فیصلے فرشتوں کو سونپتا ہے۔ مثلاً اس سال کتنی بارش ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا۔ یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس کا سالانہ نفاذ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ لوگوں نے لیلۃ القدر سے متعلق آیات اور فضائل کو غلطی سے 15 شعبان کی رات پر لاگو کر دیا؟ بالکل، ماخذ کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ لیلۃ القدر کا پورا مضمون، جس میں قرآن کا نزول، فرشتوں کا اترنا، سلامتی والی رات ہونا اور سال بھر کے معاملات کا طے ہونا شامل ہے، جی، اسے نصف شعبان کی رات سے منسوب کر دیا گیا، اور پھر اسی بنیاد پر ان تمام رسومات، عقائد اور من گھڑت قصوں نے جنم لیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شب برات ایک فارسی اصطلاح ہے، کوئی شرعی نام نہیں۔ جی، قرآن میں جس بابرکت رات کا ذکر ہے، مفسرین کے مطابق وہ رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر ہے۔ بالکل۔
15 شعبان کے فضیلت میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جی بہت کمزور۔ اور اس سے جڑی رسومات جیسے مخصوص نمازیں، حلوہ پکانا اور روحوں کی واپسی جیسے عقائد، یہ سب بعد کے ادوار میں تاریخی اور ثقافتی اثرات کے تحت پیدا ہوئے، جن کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ بالکل درست۔ ماخذ نے ہمیں تاریخی، لسانی اور شرعی دلائل سے قدم بقدم یہ سمجھایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصل تعلیمات میں کس طرح مقامی ثقافت اور من گھڑت قصے شامل ہوتے چلے گئے اور ایک ایسی رات کو خاص اہمیت دے دی گئی جس کی اصل بنیاد دین کے بنیادی ماخذ میں موجود نہیں۔ آج کی یہ گفتگو ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی روایت یا عقیدے میں بنیادی مذہبی تعلیمات اور وقت کے ساتھ شامل ہونے والے ثقافت اور کہانیوں سے شامل ہونے والے عناصر میں فرق کیسے کیا جائے؟ اور یہ فرق کسی شخص کے عقیدے اور عمل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟